أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد سورة الحشر جو مدنی صورت ہے، اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی عملی تصویر اور ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمائی تھی کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، یہ بات تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ میں اور میرے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں وہ غالب آ کر رہیں گے۔ لأغلبن، البتہ ضرور غالب آئیں گے، میں، انا و رسولی، اور میرے رسول۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو جلا وطن کر دیا اور یہود کی چالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توڑ دیا، اور یہود کے جو دوست ہیں منافقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی ذلیل و رسوا کر رکھ دیا۔ یہ جو سورۃ الحشر ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ نزلت فی بنی نضیر، یہ یہود کے جو 3 گروہ ہیں، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نضیر، جو مدینہ میں آباد تھے، مدینہ کے شمالی جانب میں آباد تھے، ان 3 گروہوں میں سے ایک گروہ بنو نضیر کے بارے میں صورت نازل ہوئی ہے۔ بلکہ ان سے یہ بھی مروی ہے، صحیح بخاری میں ہی ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس کو سورۃ الحشر نہ کہو بلکہ اس کو سورۃ بنی نضیر کہو، یا سورۃ النضیر کہو، سورۃ النضیر کہو، کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سورۃ الحشر نہ کہو، بلکہ وہ اس کے مضمون کی طرف، اس کے موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بنو نذیر کی جو رسوائی اور جلاوطنی ہے اور ان کی جو شکست ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کی ابتدا فرمائی ہے اپنی تسبیح کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بیان توحید ہے، توحید کا بیان ہے۔ جو بھی قرآن کریم میں تسبیح کی، تحمید کی اور اسی طریقے سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی آیات ہیں، اس کی شان پر دلالت کرنے والی آیات ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والی آیات ہیں. سبح للہ، تسبیح بیان کر رہی ہے، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. زمین و آسمان کی تمام تر مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اس کو ہر عیب سے منزہ قرار دے رہی ہیں کہ وہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بیان کر رہی ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ، وہ کون ہے؟ العزیز ہے، الحکیم ہے. العزیز سب پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں ہے. الحکیم، اس کے ہر ایک قول، فعل، حکم، اس کی قضاء اور قدر میں ہر ایک چیز میں حکمت ہی حکمت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو نضیر کی داستان کو ذکر کیا ہے. بنو نضیر کی جو داستان ہے، جو ان کا واقعہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب. هو الذی، وہی ہے وہ ذات. یہ جو قرآن کریم میں اس طرح آتا ہے نا، ہوا اور پھر الذی، اس میں حصر ہوتا ہے. یعنی ہوا یہ مبتدا ہے، الذی خبر ہے. مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے. هو الذی ترجمہ اس طرح کریں گے، وہی ہے، الذی جس نے، اخرجا نکالا، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب یعنی اہل کتاب. من بیان کے لیے ہے. کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی اہل کتاب کی یہودی مراد ہے. جن یہاں پہ کافر سے ہر کافر مراد نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب کے یہودی مراد ہیں، اور یہودیوں میں بھی بنی نضیر مراد ہیں. بنو نضیر کے یہودی مراد ہیں. یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نضیر. بنو قریظہ کو تو غزوہ احزاب کے مستقل بعد ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی ان کی بدعہدی کی. اور جو بنو قینقاع ہیں اور اسی طریقے سے بنو نضیر، انہوں نے غدر کیا. غدر تو خیر یہود کی اصل صفت ہے، دھوکہ دینا، ان سب نے کیا. لیکن بنو قینقاع اور بنو نضیر، ان کو اس سے پہلے سزا دی گئی. سب سے پہلے بنو قینقاع کو علاقہ بدر کیا گیا، ان کو مدینہ سے شام کی طرف بھگا دیا گیا. انہوں نے بدر میں پوشیدہ طور پر مشرکین کا ساتھ دیا تھا. بنو قینقاع نے پوشیدہ طور پر بدر میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا. 2 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد ان کے خلاف پھر جہاد کا اعلان کیا تھا، اور یہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے تھے، بڑے بڑے قلعوں میں محصور ہو گئے تھے. 15 دن ان کا محاصرہ رہا تھا. جب مجبور ہو گئے تو پھر انہوں نے ہاتھ ڈال دیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جائے. لیکن عبداللہ بن ابی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گزارش کی، کیونکہ اس کے پاس بھی ایک طرح سرداری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اس نے بہت گزارش کی، بہت زیادہ، کیونکہ ان کے اس کے ساتھ اچھے تعلق، ان کے ساتھ یہود کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے. منافقین ہوتے ہی ایسے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، قتل نہیں کیا تھا. اس کے بعد جو بنو نضیر ہیں، یہ صورت ان کے بارے میں ہے، جو دوسرا یہود کا گروہ ہے بنو نضیر. انہوں نے ایسا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے 2 لوگوں کو قتل کر دیا تھا خطان. تو اس کی دیت کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمانوں سے بھی آپ نے دیت جمع کی، چندہ کیا، اور پھر آپ یہود کے پاس بھی اس غرض کے لیے گئے. تو یہود نے کیا کیا کہ ایک قلعے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور انہیں سازش کی ہوئی تھی کہ ہم اوپر سے پتھر گرائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وہی کے ذریعے سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلع کر دیا. تو یہ بھی ان کی غداری تھی، اور بھی ان کی بہت ساری غداریاں تھیں، بہت سارے غدرات تھے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا، مدینہ سے نکال دیا، اور یہ خیبر کی طرف چلے گئے.
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا، پھر یہ شام کی طرف چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غداریوں کی وجہ سے پھر بنو نضیر کا محاصرہ کیا تھا۔ اس محاصرے کا ذکر ہے کہ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے اور یہ قلعوں سے نکلنے والے نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں طاری ہو گیا۔ اوپر سے منافقین جنہوں نے ان سے وعدے کیے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، وہ بھی ڈر کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رعب ڈالنے کے لیے ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر کچھ درخت بھی جلائے، اگرچہ عموماً مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، لیکن صرف ان پر رعب ڈالنے کے لیے ایسا کیا۔ بہرحال یہ لوگ پھر مجبور ہو گئے، انہوں نے ہاتھ ڈال دیے اور مسلمانوں کو بہت سارا مال فے ملا۔ اب مال غنیمت اور مال فے میں جو فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اسی بات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے وہ ذات کہ جس نے نکال دیا کافروں کو، یعنی اہل کتاب کو، یہودیوں کے بنو نضیر کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے ہی اجتماع پر، یعنی دوبارہ مسلمانوں کو ان کا محاصرہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، پہلی دفعہ ہی ان پر مسلمانوں نے اکٹھ کیا۔ لأول الحشر ای فی اول الحشر، پہلے ہی اجتماع میں، پہلے ہی حملے میں، پہلے ہی ان پر جو اجتماع کیا، ان پر اکٹھے ہوئے مسلمان، ان کا محاصرہ کر لیا، یہودیوں نے ہاتھ ڈال دیا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ مسلمانوں نے محاصرہ نہیں کیا، اول محاصرے پر ہی انہوں نے شکست کو قبول کیا۔ پھر کہا کہ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہارا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں، کیونکہ انہوں کے پاس بڑا مال و اسباب تھا، بڑے امیر تھے، سود خور تھے، بڑے پیسے جمع کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ویسے ہی مالدار تھے اور حرام خور تھے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہودی نکلیں گے۔ وظنوا، اور یہودیوں نے بھی یہ گمان کیا تھا، انہم، کہ بے شک وہ، اور یہ ظن یہاں پہ یقین کے معنی میں ہے۔ ظن اظن کے صلہ میں اس کے بعد جب ان نہ آ جائے نا تو ظن یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ وظنوا ای ایقنوا، ان کو یقین تھا کس بات پر، کہ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے جو قلعے ہیں، حصون حصن کی جمع ہے، ان کے جو قلعے ہیں یہ ان کو روک رکھیں گے، یہ رکاوٹ بن جائیں گے، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کا جو مسلمانوں کی محاصرے کی صورت میں جو اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ قلعے اس سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ ان پر آ گیا، یعنی اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، اللہ کی سزا، اللہ کا حکم ان پر آ گیا۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اس جگہ سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوا، یعنی ان کا گمان بھی نہیں تھا کہ جو ہمارے اتنے مضبوط قلعے ہیں جن میں ہم بند ہوئے ہوئے ہیں، محصور ہوئے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی ہمیں بھاگنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ہوا جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، وَقَذَفَ، اور اس نے ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فی قلوبہم، ان یہودیوں کے دلوں میں، الرعب، رعب، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے آپ کے متبعین کی شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ہے کیا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، آپ نے فرمایا مجھے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پہ کچھ خصوصیات کے ساتھ فضیلت دی گئی، بعض میں 5، بعض میں 6، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمائی کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے، مسیرۃ شہر، ایک ماہ کی فاصلے سے، یعنی ایک ماہ کا فاصلے پر ابھی ہم ہوتے ہیں دشمنوں سے، لیکن دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا رعب بٹھا دیتا ہے۔ تو یخربون بیوتہم، جب مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، ان کو پتہ چل گیا اب تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے، یخربون بیوتہم وبایدیہم، یہ یہودیوں میں اصل جو صفت ہے نا، کیا بزدلی کی صفت ہے، جبن ان کی اصل صفت ہے، جبن، غدر، دھوکہ دینا، یہ ان کی اصل صفت ہے، اور منافقین نے بھی انہی سے مستعار لی ہے۔ یخربون بیوتہم، وہ ویران کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بی ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے،
یعنی جو اپنی چھتیں ڈالی ہوئی تھیں، جو اپنی پیاری قیمتی قیمتی چیزیں تھیں جو لگائی ہوئی تھیں، کھڑکیاں تھیں وغیرہ وغیرہ، ان کو اتار رہے تھے، خود ہی اپنے دروازے کھڑکیاں ان کو اتار رہے تھے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے۔ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے، یعنی اہل ایمان کے ہاتھوں سے اس طرح کہ جب انہوں نے قلعہ جو ہے وہ یہ چلے گئے تو مسلمانوں کو مال فے ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف میں مال فے، وہ جو مال فے کا حصول ہوا وہ مسلمانوں نے ان کے قلعوں کے اندر سے نکالا اور اس کے اندر سے قیمتی اشیاء کو برآمد کیا، تو اس طرح ان کے قلعے جو ہیں ویران ہوئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے ابصار آنکھوں والے لوگوں، تم جو ہو وہ عبرت حاصل کرو، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کی طرف دعوت دی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اتنے مضبوط قلعے، اتنی طاقت، اتنا ساز و سامان، اس کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، اور یہ انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسے کیسے مدد کی اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا کیسا کیسا روب ڈالا، اس سے انسان عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اس آیت میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی حکمت بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیوں کر دیا، ان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا، اور اسی طریقے سے ان کو قید کیوں نہیں کیا گیا، ان کو جلا وطن کیوں کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، البتہ ایک قید لگائی تھی کہ اپنا جو جنگی سامان ہے وہ نہیں لے کر جانا، یعنی جو اسلحہ ہے وہ نہیں لے کر جانا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت دیکھیے کہ کافر کے ہاتھ میں اسلحہ دینا یہ کوئی جو ہے وہ حکمت نہیں ہے، اس سے اسلحہ لینا چاہیے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نامقدر کیا ہوتا ان پر جلا وطنی، تو یعنی حکمت کیا ہے، ان کو قتل اور قید کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوناً یہ بات مقدر کی ہوئی تھی، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ ان کو جلا وطنی ملے گی، اللہ کی حکم تھا یہ۔ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو البتہ ان کو ضرور عذاب دیا جاتا دنیا میں، اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ان پر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو ان کو دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے، یعنی ان کو قتل کیا جاتا اور قید کیا جاتا، ان کے مردوں کو قتل کیا جاتا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، البتہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، اور وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے آخرت میں عذاب النار، آگ کا عذاب جو جلا دے گی، جو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کا سبب بیان کیا، کیوں عذاب ہوگا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ ان لوگوں نے، یہ جو مذکورہ عذاب ہے اس لیے ہوگا کہ ان لوگوں نے شاق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ایک ابدی قانون بیان کیا، ابدی ضابطہ، الہی ضابطہ، وہ کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو کوئی بھی اللہ کی مخالفت کرے، جو کوئی بھی شریعت سے بغاوت کرے، اللہ کی حدود سے لاپرواہی برتے، اس کے اوامر کی مخالفت کرے، اس کے نواہی کا ارتکاب کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جان لے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شبے کا ازالہ کیا ہے، وہ شبہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے کھجوروں کے درختوں کو کیوں کاٹا؟ کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا تو مسلمانوں کا عام طریقہ نہیں ہے، اور یہ تو ملکی املاک کو نقصان پہنچانے میں آتا ہے، آپ نے اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا ازالہ کیا کہ یہ کافروں پر روب ڈالنے کے لیے تھا، یہ اصلاً ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب کافروں پر روب ڈالنا مقصود ہو تو بعض دفعہ ایسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قطعتم، نہیں تم کاٹ رہے تھے، من لینتن، ہاں، لینتن کا معنی ہے کھجور کا درخت، لینتن کھجور کا درخت، یہ غریب القرآن میں سے ہے۔ غرائب القرآن یا غریب القرآن یہ قرآن کریم کے ایسے الفاظ ہیں جو عام عرب بھی اس کے معنی کو نہیں جانتے، اور پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس پہ مصنفین نے کتب لکھی ہیں، اس میں اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غریب القرآن لیتے ہیں اور اس کا معنی میں کوئی شعر، کوئی جاہلیت کے اشعار پڑھتے ہیں،
کہ دیکھو جاہلیت میں جاہلیت کے اشعار میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ فصیح اور بلیغ لفظ ہوتا ہے، تو قرآن نے اس کو استعمال کیا ہوتا ہے، عرب عموماً اس کو نہیں جانتے، تو اس پہ مستقل تصانیف ہے، غریب القرآن یہ ایک اہم موضوع ہے۔ تو یہ لینتن قرآن کا غریب لفظ ہے، یعنی عام عرب اس کا معنی نہیں جانتے، تو جاہلیت کے اشعار پیش کر کے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں مشہور شعر ہے، آپ تفسیر قرطبی میں دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے، اور بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ قد شجاني الحمام حين تغنى بفراق الاحباب من فوق لینا۔ قد شجاني الحمام، مجھے غمگین کر دیا کبوتری نے، حمام نے، کبوتری نے، حین تغنى، جب وہ ہاں گڑ گڑ کرنے لگی، تغنى یعنی گانے لگی، یعنی گڑ گڑ کرنے لگی، بفراق الاحبابی، اپنے ساتھیوں کی جدائیگی میں، من فوق لینا، ہاں کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھ کر، من فوق لینا، تو یعنی شاعر جو ہے اس نے جب دیکھا کہ وہ کبوتری ہے وہ کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے ساتھیوں کی جدائیگی میں غمگین ہو کر گڑگڑا رہی ہے، تو وہ شاعر جو ہے وہ بھی غمگین ہو گیا، وہ بھی اس کے غم میں غمگین ہو گیا، اس کو یاد ہے میرے بھی کئی ساتھی مجھ سے جدا ہو گئے، تو وہ بھی غمگین ہو گیا۔ تو یہاں پر اس شعر میں یہ جاہلیت کا شعر ہے، اس میں کیا ہے، من فوقی لینا، لینا کا جو لفظ ہے یہاں پہ کھجور کے درخت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ما قطعتم من لینۃ، یہی یہ فصیح لفظ ہے، یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ما قطعتم من لینۃ، تم نہیں کاٹ رہے تھے تم کوئی کھجور کا درخت، او ترکتموہا، یا تم اس کو چھوڑ رہے تھے، قائمتاً کھڑا ہوا، علی اصولیہ، اپنے تنوں پر، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا، تم خود سے کچھ نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ یہاں پہ ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ آیت مبارکہ حجیت حدیث کی بھی دلیل ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہو، کوئی ایک آیت نہیں دکھا سکتے، جو منکرین حدیث ہیں وہ کوئی آیت نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذن دیا ہو کہ تم کھجور کے درخت کاٹ لو، کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم جس درخت کو کاٹ رہے تھے یا جس درخت کو اس کی جڑ تنوں پر اس کو کھڑا چھوڑ رہے تھے، تو یہ تم اللہ کے اذن سے کر رہے تھے۔ تو یہ اذن کہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیا؟ یہ قرآن میں تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے غیر قرآن میں، اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی اور وہی سنت ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ہی، یعنی قرآن جیسی ہی ایک حجت مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی دی، اور وہ کیا ہے؟ سنت۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے فاسقوں کو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون مال فے کی جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اس کی اللہ تعالیٰ تشریح فرما رہا ہے۔ مال فے کیا ہے؟ دیکھیں اگر کافروں سے مستقل جنگ ہو اور جنگ کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں آپ کو جو مال ملے وہ مال غنیمت ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ہاں کہ اللہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ خمس جو ہے یعنی پانچواں حصہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا، اور بیت المال میں آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرتے تھے، اور جو بقیہ حصے تھے ہاں وہ مجاہدین میں، جہاد کرنے والوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقسیم کر دیتے تھے۔ جو مال فے ہے یہ وہ مال ہے کہ جب مستقل کوئی جنگ نہ ہو، جیسے یہودی یہ قلعوں میں محصور ہو گئے، ان کا محاصرہ کیا گیا، قلعے چھوڑ کے بھاگ گئے، پھر آپ جو مال آیا، اسی طریقے سے خیبر کی زمین، باغ فدق، یہ سارا ایک کیا ہے؟ مال فے ہے۔ یہ جو مال فے ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اس کی ملکیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا، البتہ اس کے مصارف کو بیان کر دیا، جیسے آپ پڑھ لیں گے آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں اجازت تھی کہ آپ اپنا خرچہ بھی اس سے لے لیں۔ تو یہ مال فے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا خرچہ نکالیں وغیرہ وغیرہ،
یہ مال فے ہے، اور غریبوں کو، مساکین کو، آگے آپ پڑھ لیں گے اس کے مصارف کا بیان آ گیا ہے، ان میں تقسیم کریں۔ تو یہ کیا ہے، وما افا اللہ علی رسولہ، اور جو مال افا اللہ، اللہ لوٹا دے، افا یفی، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، جو مال لوٹا دے اللہ علی رسولہ، اپنے رسول پر، یعنی اللہ لوٹا دے، کیا مطلب، بغیر قتال کے مسلمانوں کو مل جائے، منہم، ان یہودیوں کے مالوں میں سے، ان کافروں کے مالوں میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو نہیں تم نے دوڑائے، علیہ اس پر، من خیل گھوڑے، ولا رکاب نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو مال آ گیا یہود سے بغیر لڑے، مال فے، یا اسی طریقے سے دیگر کفار سے جو مال ملا، اس کے مصارف کیا ہیں؟ مصارف فے اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ما افا اللہ علی رسولی، جو مال لٹا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر، من اہل القرى، بستیوں والوں میں سے، یعنی یہود سے، باغ فدق، اسی طریقے سے خیبر وغیرہ دیگر، فللہ وللرسول، تو وہ اللہ کے لیے ہے، اس کی ملکیت اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس پر تصرف کا اختیار دیا ہے، ولی ذی القربہ، پھر اس کے مصارف کیا ہیں، وہ قریبی رشتہ داروں کے لیے ہیں، والیتامہ، اور یتیموں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، ابن السبیل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو مال جو ہے یہ ان لوگوں میں خرچ کرنا ہے، ان کے مصارف یہ ہیں، قریبی رشتہ دار، یتیم، مساکین، ابن السبیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، مساکین، یتیم اور مسافر، ان پر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ کس اعتبار سے کیا جائے گا، اس کی حکمت کیا ہے، اس مال کو کی تقسیم کیوں ضروری ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو جائے مال گھومنے والا تم میں سے امیروں کے درمیان ہی، تاکہ نہ ہو جائے مال گھومنے والا تم میں سے امیروں کے درمیان، اغنیاء کے درمیان گھومنے والا نہ ہو جائے۔ پہلے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر جو بادشاہ تھا وہ، اس کے پاس اس طرح کوئی مال آ جاتا بغیر لڑے، تو وہ اپنے سپہ سالاروں میں اس کو تقسیم نہیں کرتا تھا، بلکہ خود اس کی ملکیت لے لیتا تھا۔ جب خود اس کی ملکیت لے لیتا تھا تو پھر اپنی منمانی کرتا تھا۔ تو یہی کہا کہ کئی یہ تقسیم اس لیے کرنا ہے تاکہ اغنیاء کے مابین یہ نہ رہ جائے مال، بلکہ تمام لوگوں میں تقسیم ہو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو یہ ملے۔ اور پھر فرمایا ایک عام حکم دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس کی مناسبت سیاق سے تو یہ ہے کہ اگر رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یعنی اگر کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو تھوڑا دے دے، کسی کو دے کسی کو نہ دے، تو جس کو دے، جس کو نہ ملے تو وہ غمگین نہ ہو، وہ شکوہ شکایت نہ کرے، اور اللہ کے رسول کا فیصلہ سمجھ کے اس پر راضی ہو جائے۔ اور عام جو اس کا معنی ہے وہ کیا ہے، الفاظ کے عموم کو اگر دیکھیں اور سیاق کے خصوص کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ عبرت الفاظ کے عموم کی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی فیصلہ آ جائے اس کو من و عن تسلیم کرنا، جس سے آپ نے روک دیا اس سے رک جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی حاکمیت، اس کو تسلیم کرنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ یہ جو جملہ ہوتا ہے تعلیل کے لیے ہوتا ہے، وجہ کیوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کی نافرمانی کر کے یا اس کی واجبات اور فرائض کو ترک کر کے تم اس کے عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو عموماً مال فے کے مصارف کا تذکرہ کیا نا، اب بالخصوص مال فے کے 3 مصارف کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ خصوصی لوگ ہیں کہ ان کو ضرور مال فے میں حصہ دینا ہے۔ وہ کون ہے؟ فقراء مہاجرین، نمبر 1، 3 ان کے طبقات قرآن کریم میں مذکور ہے، 1 فقراء مہاجرین، نمبر 2 انصار، اور نمبر 3 مساکین اہل ایمان۔ دیکھیں اب آپ سنیں اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ نے لیکن عام مساکین کو دینے میں شرط ہے کہ ان میں اسلاف کے لیے بغض نہ ہو، یہ شرط ہے، یہ آپ آگے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے طبقے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے
الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، یعنی مکہ انہوں نے چھوڑا، یہ ان کی پہلی فضیلت ہے۔ واموالہم، اور ان کے مالوں سے نکالا گیا، ان سے ان کے مال لے لیے گئے، یہ دوسری فضیلت ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کر، اس حال میں کہ وہ اللہ کے فضل کے متلاشی تھے اور اس کی رضا کے متلاشی تھے۔ یہ مہاجرین کی، صحابہ کرام کی تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرنے والے تھے اللہ اور اس کے رسول کی، یہ ان کی چوتھی فضیلت کا بیان ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کرام کے 5 فضائل بیان کر کے ذکر فرمایا کہ یہ ان کے بڑے بڑے مناقب ہیں، ان کی بڑی شان ہے، اس لیے ان کو مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مناقب بیان کرے تو جو ان کی تنقیص کرے وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ اس آیت میں آتا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، وہ اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یقیناً آتا ہے۔ اللہ فضیلت بیان کرتا ہے، وہ تنقیص بیان کرتے ہیں، تو کیا وہ مشاق اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب انصار کی فضیلت ہے، دوسرا طبقہ انصار کا۔ والذین تبوأوا الدار والایمان، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ بنایا الدار، ہاں کس کو؟ دار الایمان، دار الاسلام، مدینہ کو۔ والایمان، اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا، دار الایمان بھی تھا، دار الاسلام بھی تھا، اس کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ من قبلہم، مہاجرین سے پہلے، ان کی ہجرت کرنے سے پہلے وہ مدینہ میں موجود تھے، یہ ان کی فضیلت بھی ہے کہ انہوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان کی دوسری فضیلت ہے کہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں۔ جو مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں، ہجرت مدینہ کرنے والے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو مہاجرین الی المدینہ سے محبت کرنا بھی باعث فضل ہے، اور یہ انصار کی فضیلت میں سے ہے۔ اور تیسری فضیلت کیا بیان فرمائی کہ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، سبحان اللہ۔ ولا یجدون، اور نہیں وہ پاتے، فی صدورہم اپنے دل میں، حاجتن، حاجہ بمعنی فاقہ، کیا معنی؟ تنگی، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو عطا کر رہے ہیں، مما اوتو، اس پر جو ان مہاجرین کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو دے رہے ہیں، تو مہاجرین کو اگر زیادہ مل جائے، ان کا ایک شرف ہے نا کہ انہوں نے ہجرت بھی کی، انصار پر مہاجرین کا ایک شرف ہے، تو انہوں نے ہجرت کی، اپنے جان اور مال کی قربانیاں، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے علاقے کی قربانی دی، تو یہ اس شرف کی وجہ سے اگر ان کو کچھ زائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواز دیتے ہیں تو اس پر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، یہ انصار کی فضیلت ہے۔ اور پھر چوتھی فضیلت کیا بیان کی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں ان کو، مہاجرین کو، سبحان اللہ، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ہو ان کو بھی تنگی، اگر ان کو بھی کوئی مالی دشواری ہو، پھر بھی اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ انصار نے ثابت کیا۔ وہ واقعہ مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پتہ کیا کہ ہے کچھ کھانے کو، کیا بتایا گیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اس کی مہمانی کرے گا، ایک صحابی ان کو اپنے گھر لے گئے، گھر جا کے پتہ کیا ان کے گھر بھی کچھ نہیں تھا، صرف ہاں ایک بندے کا کھانا تھا۔ انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو اور چراغ جو ہے بجھا دو نا جب کھانا رکھو گی، اور وہ اور ان کی اہلیہ بس منہ سے آواز نکالتے رہے کہ گویا کہ کھا رہے، ان کو ظاہر کیا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور ان کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا، مہاجرین انصار کے 4 فضائل بیان کیے اور کہا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ فضیلت ان کو ایسے نہیں ملی، نفس کی شح سے ان کو بچا لیا گیا، نفس کی حرص اور ہوس سے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کو بچا لیا گیا، شح نفسه، اس کے نفس کی شح سے۔ شح کسے کہتے ہیں؟ رجل شحیح کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو کہ جس آدمی کے اندر جو نعمت موجود ہے، ہاں وہ اس میں بخیل ہے، بخیلی بھی ہے، اور جو ابھی پاس موجود نہیں ہے اس کے لیے حرص ہے شدید،
ایسے آدمی کو جو بخل اور حرص کو جمع کر لے اپنے اندر، ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے ہاں شحیح. آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ سخت کنجوسی نفس کی. جو نفس کی ایسی صفت سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب تیسرا طبقہ جس کو مال فہ میں سے حصہ ملے گا اس کا ذکر آ رہا ہے. وَالَّذِينَ جَاءُوا، اور مال فہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ لوگ جو آئے من بعدیم، ان کے بعد، یعنی انصار اور مہاجرین کے بعد. سبحان اللہ. قیامت تک، من بعدہم، یہ بعدیت قیامت تک کے لوگوں کو شامل ہے، قیامت تک. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان کا وصف کیا ہے؟ وہ اپنے اسلاف کے لیے دعا کرتے ہیں، صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، اتباع تابعین کے لیے بغض نہیں رکھتے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، اپنے لیے دعا کی. اور دوسری دعا کیا کی؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، سبقت لے جا چکے ہم پر، بالایمان، ایمان میں. یعنی پہلے گزر گئے، ایمان میں سبقت لے گئے. یہ اکابر ہیں کہ نہیں؟ جو اکابر ہیں، جتنے پہلے بزرگ گزرے ہیں، علماء، صالحین، صلحاء گزرے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کے لیے پھر کیا دعا کی کہ ولا تجعل، اے اللہ اور تو نہ بنا، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، کینہ. کینہ کہتے ہیں دل کا بغض و نفرت. ہمارے دل میں بغض و نفرت و عداوت نہ رکھ، نہ ڈال، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ہاں، تو یعنی گناہوں سے بچانے، رؤوف ہے یعنی کہ برائیوں سے بچانے والا ہے. تیری رحمت کا یعنی رأفت کے اندر شدت اور رحمہ ہوتی ہے، یعنی تیری رحمت اور شفقت یہ ہے کہ تو عیوب سے بچاتا ہے، اور تو رحیم ہے یعنی فضائل سے نوازتا ہے. انک رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. تین اوصاف ذکر کیے ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں. پہلا وصف یہ بیان کیا کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، یہ پہلا وصف ہے. اور دوسرا وصف یہ ہے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اپنے اکابر کے لیے دعا کرتے ہیں. اور تیسرا وصف یہ ہے کہ اہل ایمان سے بغض نہیں رکھتے. اب سب سے کامل الایمان کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، انصار و مہاجرین سے بغض رکھتے ہیں، ہاں، تو وہ بالاتفاق اس میں داخل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ زواجر ہیں، زجرہ، ڈانٹے ہیں. فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق اختیار کیا؟ نفاق پرور لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. کون ہے منافقین کے بھائی؟ کفار، یہود. وہ اپنے دینی یہ ان کے دینی بھائی ہیں. وہ کافروں، یعنی نفاق کا کیا مطلب ہے؟ ظاہراً اسلام، باطناً کفر. تو ان کے اصلاً دینی بھائی جو ہیں وہ کون ہیں؟ کافر ہیں. یقولون لاخوانہم، جو اپنے دینی بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی یہودیوں سے کہتے ہیں. الذین کفروا، وہ بھائی جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی یہود. لئن اخرجتم، اگر تم نکلو گے، لنخرجن معکم، تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے ضرور. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے کبھی بھی. محمد رسول اللہ، صحابہ جو مرضی فیصلہ کر لیں ہم نہیں مانیں گے. والعیاذ باللہ من ذلک. وان قوتلتم، اگر تم سے لڑائی کی گئی، لننصرنکم، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. یہ یہود کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے تھے، صرف اہل ایمان کے ساتھ جھوٹے نہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی جھوٹے وعدے کرتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا سورہ مجادلہ میں، آپ نے پڑھا ما ہم منکم ولا منہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ اے مسلمانوں تم میں سے بھی نہیں ہیں، یہ ان میں سے بھی نہیں ہیں. مذبذبین بین ذلک، جیسے سورہ نساء میں ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے. یہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو یہاں پر یہی کہا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جو ہیں یہ البتہ جھوٹے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد، یہ تو
اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا اجمالاً، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا تفصیلاً تذکرہ کرا ہے منافقین کا. وہ کیا ہے؟ فرمایا لئن اخرجوا، اگر یہ یہود نکالے گئے، البتہ اگر یہ یہود نکالے گئے، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور البتہ اگر یہ لڑائی کیے گئے، لا ينصرونہم، یہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے. یہ تو ڈر کے بیٹھ گئے تھے، یہ ڈر کے بیٹھ گئے تھے. جب جس طرح منافقین، جس طرح یہود پر رعب مسلمانوں کا طاری ہوا، اسی طرح ان پر بھی طاری ہو گیا تھا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور البتہ اگر انہوں نے بالفرض ان کی مدد کی بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو کیا کریں گے؟ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، لڑائی نہیں کریں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی کبھی بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی. اب یہ تسلی للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے تسلی ہے. کیا فرمایا؟ لَأَنْتُمْ، البتہ تم اے مسلمانوں، اے مؤمنوں، اشد رہبتاً، زیادہ شدید ہو، زیادہ سخت ہو، بے اعتبار رعب کے. رہبہ مراد خوف، رعب، دہشت. فی صدورہم من اللہ، ان کے سینوں میں اللہ کی بنسبت. منافقوں کے دلوں میں، یہود کے دلوں میں، منافقوں کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں اللہ کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا کہ سچے مخلص مسلمانوں کا ہوتا ہے. کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ یہود، یہ منافق ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو نہیں سمجھتے، جن کے پاس فقاہت نہیں. کس چیز کی فقاہت نہیں؟ ای لا یفقہون عظمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھتے، اس کی توحید کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، اس کی محبت کو نہیں سمجھتے، اس کی شان کو نہیں سمجھتے. لا یفقہون، اس لیے لا یقاتلونکم جمیعا. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تشجیع دلا رہا ہے، بہادری دلا رہا ہے، تشجیع المؤمنین ہے. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ ہرگز یہ تم سے قتال نہیں کریں گے، اے مسلمانوں، یہ تم سے لڑائی نہیں کریں گے. بنو قینقاع کے، بنو نذیر کے یہود ہوں، بنو قریظہ کے ہوں، یا منافقین ہوں، جمیعاً اکٹھے ہو کر. الا فی قری محصنہ، ہاں ایک صورت یہ ہے، مستثنیات ہیں کچھ، وہ یہ ہے کہ قری محصنہ، ایسی بستیوں میں جن میں محصنہ، جو قلعے جن میں قلعے موجود ہیں، تو قلعے والی بستیوں میں یہ لڑائی کر سکتے ہیں، قلعوں میں پناہ لے کر. او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے. ابھی بھی یہود مسلمانوں کا براہ راست مقابلہ نہیں کرتے، الا ایک مسلمانوں کے ضعف کی صورت میں. بأسهم بینہم شدید، بأسهم، ان کے درمیان جنگ ہے، بأسهم بینہم، ان کے درمیان جنگ ہے، شدید، بہت سخت، آپس میں ان میں بڑا اختلاف ہے. تحسبهم جمیعا، تم ان کو سمجھتے ہو اکٹھے، تمہارا گمان یہ ہے کہ ایک ہے. وقلوبهم شتى، حالانکہ ان کے اندر ہاں اختلاف ہے، ان کے دل جو ہیں وہ مختلف ہیں. سبحان اللہ. ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ ایسی قوم ہے، بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے کہ عقل نہیں رکھتے. یعنی لا یعقلون عظمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ان کو کوئی شعور نہیں، کوئی عقل، کوئی احساس نہیں ہے. پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مثالیں ذکر کی ہیں. ایک مثال ہے یہود کی، اور ایک مثال ہے منافقین کی. پہلے یہود کی مثال، بنو نذیر کے منافقین کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ مثلہم، بنو نذیر کے منافقین کی مثال ہے کمثل الذین من قبلہم، ان لوگوں کی طرح. مثلہم یہاں پہ محذوف ہے، ای مثل بنی نذیر، بنو نذیر کی مثال ہے کمثل الذین من قبلکم، من قبلہم، ان لوگوں کی مثال کی طرح جو ان سے پہلے تھے. وہ کون تھے؟ ہاں وہ تھے یعنی بنو قینقاع کے یہودی. بنو قینقاع کے یہودیوں نے بھی غدر کیا، انہوں نے بھی غدر کیا. قریباً، جو قریب میں ہی گزرے، ان سے قریب تھے. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے ذائقہ چکھا اپنے معاملے کے وبال کا، انہوں نے چکھا اپنے معاملے کے وبال کو، ہاں اپنے اعمال کے وبال کو انہوں نے چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یعنی ان کو جلا وطن کر دیا گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور تمہارے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. سبحان، اور ان کے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کی مثال دے رہے ہیں
کمثل الشیطان ای مثلهم کمثل الشیطان، ان منافقین کی، مثل المنافقین، منافقین کی مثال جو ان سے وعدے کر رہے تھے، ان کی مثال کیسے ہے؟ جھوٹے وعدے کر رہے تھے نا، کمثل الشیطان، شیطان کی طرح ہے، اذ قال للانسان اکفر، جو جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کرتا ہے، فقال، تو کہتا ہے، انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور آخرت میں بھی یہی کہے گا، آخرت میں بھی وہ برات کا اعلان کر دے گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں بھی بدر کے موقع پر شیطان آیا، جب مسلمانوں کو دیکھا بھاگ گیا، ہاں، تو منافقین کی بھی یہی حال ہے کہ یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جب موقع آتا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، پس انجام ہوا ان دونوں کا، یعنی دونوں گروہوں کا، یہود کے دونوں گروہ اور منافقین، ان دونوں کا، یعنی یہود کا اور منافقین کا، ٹھیک ہے، ان دونوں کا انجام ہوا کہ انہما فی النار، کہ دونوں ہیں، پس انجام ہے ان دونوں کا کہ یہ دونوں ہیں، ہاں، آگ میں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالم لوگوں کا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤمنین کو ترغیب دلا رہا ہے اطاعت پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، یعنی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھے تم میں سے ہر ایک نفس، ہر ایک جان، ما قدمت لغد، کیا اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں، لغد، کل کے لیے، کل قیامت کے لیے کیا اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں۔ یہ آیت محاسبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دی ہے محاسبہ کی طرف۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ عمل سے پہلے بھی محاسبہ ہے، عمل کے دوران بھی محاسبہ ہے، عمل کے آخر میں بھی محاسبہ ہے، انسان محاسبہ کرتے رہے اپنا۔ حاسبوا انفسکم، جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، خود اپنا حساب لے لو، خود اپنے اوپر انسان نظر کرتا رہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یا تو یہ تکرار برائے تاکید ہے یا یہ تأسیس ہے، اور اہل علم کے ہاں یہ اصول ہے کہ تأسیس جو ہے یہ اولا ہے تاکید سے، لہٰذا دونوں تقوی کا معنی مختلف ہے۔ پہلا جو تقوی ہے یہ اس سے مقصود ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، یعنی نیکیاں کرتے رہو، اور دوسرا تقوی ہے واتقوا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو سیئات کو ترک کرنے میں، گناہوں کو چھوڑتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ، یہ تعلیل ہے کہ کیوں اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، کیوں محاسبہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے بما تعملون، اس پر جو تم عمل کر رہے ہو، خوب باخبر ہے اس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ڈرایا ہے، ترہیب ہے، قرآن کریم میں ترغیب و ترہیب دونوں ہے، فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، منافقین و کفار جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ، تو اللہ کو بھلانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو فراموش کر دینا، اس کے احکامات کو فراموش کر دینا۔ تو نتیجے میں کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا؟ اللہ کو بھلانے کا اثر کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی محبت کو بھلا دیا، اس کا اثر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفسوں کو بھلا دیا، یعنی خود اپنے نفسوں کی اصلاح سے غافل ہو گئے، اور اسی غفلت میں ہی رہے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ پورے فاسق ہیں، ہاں، کامل فاسق ہیں، یعنی کافر ہیں۔ اب ان دو آیات کے اوپر، اس ترغیب و ترہیب کے اوپر ایک تفریع ہے، وہ تفریع کے کیا بات متفرع ہوتی ہے، کیا بات اس کے اوپر ہاں وجود پذیر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ مؤمنین اور کافرین، مؤمنین اور منافقین یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب جہنم، اصحاب نار، کافر و منافق، و اصحاب الجنہ، مؤمنین مخلصین، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنت والے ہیں، اصحاب الجنہ ہیں، یہی پورے کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے اور اس کی تأثیر کو بیان کیا ہے۔ اب ربط کیا ہے اس کا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کا تذکرہ کیا، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی تعظیم اور اس کی تأثیر کا تذکرہ فرما رہا ہے۔
اس میں ربط یہ ہے کہ اصحاب الجنہ اگر بننا چاہتے اور اصحاب النار میں سے نہیں بننا چاہتے، قرآن کے ساتھ منسلک ہو، علیکم بالقرآن، قرآن کو لازم پکڑ لو۔ یہ اس لیے فرمایا لو انزلنا، اگر ہم اتارتے ہذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، ایک ایسے پہاڑ پر جس کو شعور دیا گیا ہے۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ شعور دیتا جیسے انسان کو شعور ہے نا، کامل شعور، ایسا شعور دیتا، اور پھر پہاڑ جیسی مضبوط جسامت والی مخلوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو اتارتا، لرأیتہ، تو اے مخاطب تو دیکھتا، اس پہاڑ کو، خاشعا، وہ دبے جا رہا ہو، جیسے وہ دبے جا رہا ہو، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ سبحان اللہ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مضامین، الامثال، یہ مثالیں، یہ مضامین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، نضربها، ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ ان کی حکمت کیا ہے؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت کو پکڑیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کمال کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو غفلت ہے قرآن سے، اور یہ جو یہود کی جو بیماری ہے کہ لا یتفقہون، لا یفقہون، منافقین لا یعقلون، یہ جو ان کی صفات ہیں کہ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی بڑائی کو نہیں سمجھتے، تو یہ کیسے انسان میں پیدا ہوگا؟ انسان میں کیسے محاسبہ کی صفت پیدا ہوگی؟ یہ خوبیاں، جنتیوں والی خوبیاں، صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ یہ تب پیدا ہوں گی جب انسان کے اندر جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرے گا، اس کے اسماء و صفات کو جانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات، اپنے اسماء جو کہ عظیم صفات جس کے اندر پنہاں ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، یہاں پہ بھی حصر ہے، هو اللہ، وہی اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، اس لیے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ اس لیے ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب کو اور ظاہر کو، یعنی جو ہم سے، ہماری نسبت سے جو چیز غیب میں ہے اور جو چیز ظاہر ہے، جو ہمارے سامنے ہے، ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان و رحیم ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ دعوے کا اعادہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل کے طور پر اپنی مزید صفات کا تذکرہ کیا۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، القدوس، وہ پاک ہے، منزہ ہے ہر قسم کے عیب سے، السلام، وہ سلامتی والا ہے، یعنی سالم ہے، محفوظ ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اللہم انت السلام ومنک السلام، اسی سے سلامتی ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، وہ غالب ہے، ہر ایک پر نگہبان ہے۔ العزیز، ہر ایک پر اس کا غلبہ ہے۔ الجبار، وہ جبار ہے، یعنی کہ جبر کرنے والا ہے، اس کا حکم کائنات میں جبرن نافذ ہے۔ المتکبر، وہ تکبر کرنے والا ہے، یعنی صاحب عظمت عالی ہے، عظیم عظمت والا ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے اور تکبر اسی کے شان شان ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مزید صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ هو اللہ، وہی اللہ ہے، الخالق، الباری، المصور، جو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ خلق، بر اور تصویر، ہاں، یہ تینوں جو ہیں قریب المعنی ہے، تینوں میں پیدا کرنے کا معنی ہے، لیکن اس میں فرق کس طرح کریں گے؟ مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک انجینئر سے ہم یہ کہیں کہ تم ایک انجن بناؤ، تو پہلے وہ انجن کا نقشہ بنائے گا، پھر اس کے پرزے بنائے گا، پھر ان کو اکٹھا کر کے ان کو ایک دوسرے میں فٹ کر کے انجن بنائے گا۔ تو یہ تین مرحلے ہو گئے نا، پہلے نقشہ بنائے گا، پھر پرزے بنائے گا، پھر ان کو فٹ کر کے ایک انجن بنا دے گا، اس کی آخری شکل آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خالق، باری اور مصور ہے۔ تو خالق کا معنی یہاں پر ہے مقدر، یعنی اللہ تعالیٰ کس چیز نے کیسا بننا ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے اس کو مقدر کرنے والا ہے، یعنی اس کا ایک اندازہ لگانے والا ہے۔
پھر اس اندازے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ الباری ہے، اس کو، ہاں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایجاد کیا. پھر ایجاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ المصور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر بنائی، ہر ایک کو اس کی صورت دی. سبحان اللہ، هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی خالق ہے یعنی مقدر ہے، تقدیر مقدر کرنے والا ہے، الباری ایجاد کرنے والا ہے، المصور صورت بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے خاص ہے عظیم اسماء، حسین اسماء، اچھے اچھے نام، اس کے سارے نام ہی اچھے ہیں. تسبح لہ، اس کی تسبیح کرتی ہے، لہو ما، اسی کے لیے تسبیح کرتی ہے، ما فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمان میں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تعالی ہر ایک پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں، حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں، اس کے ہر عمل میں، اس کے ہر بات میں، اس کی طرف سے نازل ہونے والے ہر حکم میں حکمت ہی حکمت ہے، کوئی بھی چیز بے فائدہ اور عبث نہیں ہے. اس صورت کے شروع میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی دو صفات کا اور اپنی تسبیح کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی دو صفات کا تذکرہ کیا ہے. یہ پوری صورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس کا غلبہ ہے اور اس کی جو حکمت ہے اس پر دلالت کر رہی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہود کی سازشوں کو ناکام بنایا، ان کو جلا وطن کی سزا دی گئی، اور کیسے منافقین ذلیل اور رسوا اور خوار ہوئے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو ظاہر ہوئی مسلمانوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا ساتھی بنا دے، قرآن والا بنا دے، اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.